ایک بات ذہن میں رکھ لینا، دین کے بارے میں وسوسہ دین کے بارے میں شہوت سے بھی زیادہ برا ہے۔ شہوت کا کیا ہے؟ عورت پہ آئی کچھ لمحوں کے بعد ختم ہوئی۔ شہوت کا کیا ہے کہ منصب کی شہوت تھی، خواہش اٹھی ختم ہوئی، کپڑے پہننے کی تھی ختم ہوئی، جوتا پہننے کی تھی ختم ہوئی، گاڑی لینے کی تھی ختم ہوئی، گھر بنانے کی تھی ختم ہوئی، ڈھلتی ہے کیونکہ شہوت کے اندر ڈھلنا ہے۔ جو دنیا کی شہوت نعمتوں کے بارے میں آگے خواہشات کرنے کو کہتے صرف فوراً سے خواہش پوری کرنے کا نام نہیں، ہر وہ چیز جو خواہش کی جاتی ہے وہ شہوت ہے۔ شہوتیں ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہیں، ڈھل جاتی ہیں، اس لیے ان کا پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ فانی ہے، چھوڑو، یہ گند کر کے کیا کیا، یہ بنا کر مال میں نے لیا کیا۔ لیکن جس کے قلب میں وسوسہ آ جائے، ساری بات پیغمبر اللہ نے پورا قرآن جب ختم کیا تو قرآن ختم کرتے وقت اللہ نے جاتے جاتے کہا، پورا قرآن ختم ہو رہا تھا، نزول بند ہو رہا تھا، ہر شے کلوز کری جا رہی تھی، ترتیب پیغمبر کو دلا دی، ایک دفعہ نہیں، آخری سال میں 2 بار جبریل کو کہا کہ پیغمبر کا اس سال 2 دفعہ قرآن سنو، نبی اس کے بعد زندہ نہیں رہیں گے۔ ترتیب پوری لگواؤ، ترتیب لگاؤ۔ جب آخر میں ترتیب اتری، من شر الوسواس الخناس، کس کا ذکر کیا اللہ نے؟ کس بیماری کا؟ وسوسہ۔ پر فرمایا خناس ایسا نہیں ہے، ہٹ ہٹ کر تم پر شبہ ڈالے گا۔ شبہ نکلا پھر کاشف صاحب کے پاس، پھر شبہ نکلا پھر کاشف صاحب، ایک مرشد چاہیے ہر وقت۔ جی یہ تو تصوف کی اصطلاحیں ہیں، تو تم لے آؤ ہمیں اصلاح اتنا کرنے والے ہو۔ لا تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دکھاؤ تو صحیح کیا علم ہے تمہارے پاس۔ ہاں، فرمایا مرشد کی ضرورت ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے میں کس کے؟ من الجنۃ والناس، ایک تیرا جن ہے جو تجھ پر مسلط کیا گیا ہے، وہ تجھ کو نہیں چھوڑے گا، اور ایک تیرا یار کریم، تیرا دوست سب سے قریبی، وہ تجھ کو شبہ ڈالتا رہے گا۔ اس کے ساتھ تیرے اہل خانہ، تیری بیوی، تیرے بچے، جیسے جیسے جس ماحول میں تو رہتا ہے وہ حکومتیں، تو یہ چھوڑے گا کوئی نہیں۔ اس لیے تو اللہ کی پناہ میں آ جا۔ 3 باتیں کی اس وسوسے کے مقابلے میں اللہ نے، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جا۔ پھر دوسرا اپنا کہا، فرمایا نہیں ملک الناس، پھر ایک اور صفت کا ظہور فرمایا، پھر ایک تیسری صفت کا ظہور فرمایا، الہ الناس، اللہ 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 اللہ۔ ایک صفت کے بارے میں ہوا، پھر دوسرے کے بارے میں ہوا، فرمایا نہ تیسری صفت کا لگایا جائے کہ 3 صفتوں کی تو انڈر آبزرویشن میں آئے گا تو بچے گا اس وسوسے سے، ورنہ بچے گا نہیں۔ ہاں، وسوسوں کی پوری دنیا آباد ہے۔ وسوسے حسین ابن علی کو آئے، ایک سے بڑھ کر ایک وسوسہ آیا۔ شہوتیں نہ ہوتی ہوں گی؟ ہاں، میرے آنے سے پہلے کسی نے یہ گلاب کا پھول رکھا، خدا اس کو سلامت رکھے۔ ذہنی تلاوت کے واسطے جس کسی نے رکھا سلامت رکھے، لیکن اس سے قصہ حسینی یہ مطلوب ہے کہ کنیز نے آ کر کے امام حسین کو ایک پھول گلاب کا پیش کیا، یا حسین یہ پھول گلاب کا لیجئے۔ امام حسین نے سونگا، کہا آزاد کیا تجھ کو۔ یا حسین ایک پھول اور آزادی، کہاں عرب چھوڑتے تھے آزادی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو؟ آپ کا تو نوکر چھوڑنے کے لیے جانا چاہے تو آپ کہتے 2 مہینے میرے ہور کنا دے۔ ہاں، فرمایا امام حسین نے جواب میں کہا، یہ اتنی بڑی آزادی کا پروانہ میرے جیسے نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز یا تحفہ یا سلام پیش کرے تو تم اس کے بدلے میں اس کو احسن چیز عطا کر دو۔
اس سے میرے دماغ کو راحت پہنچائی، میں نے بھی اس کے دل و دماغ کو آزادی دے کے راحت پہنچائی۔ جو راحت مجھ کو دی میں نے اس کے بدن کو بھی راحت دی، اس کی روح کو بھی راحت دی۔ یہ ہے تہذیب حسینی جو اس نے اپنے نفس کو سنوارا ہے، یہ ہے جو نفس کو سنوارا ہے امام حسین نے۔ کربلا کا ذکر نہ کیجئے، یہ دیکھیے کہ امام حسین نے اپنی ذات کو پیکر رسول میں کس طرح ڈھالا ہے۔ ہاں، کہیں حسین وہ غصے والا حسین نظر نہیں آ رہا ہے، متحمل حسین، عقل مند حسین، ہاں، ٹھنڈا میٹھا حسین، صلح پسند حسین، صلح جو حسین، صبر کے ساتھ معاویہ کے 20 سال برداشت کرنے والا حسین، باپ کے قاتلوں کے اندر رہنے والا حسین، بھائی کے قاتلوں کے اندر رہنے والا حسین، لٹتے ہوئے مدینے کو دیکھنے والا حسین، صبر سے پوری سیاست مدنیہ پر نظر حسین، اپنے نفس پر نظر حسین کی، پورے اہل خانہ پہ جانچ تول کے ناپ تول کے حسین کی۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن جعفر کو امام حسین کیوں نہیں لے کر گئے ساتھ؟ محمد ابن حنفیہ کیوں نہیں گئے؟ وہ ان کے بھائی تھے۔ جس کو لے کر نہیں گئے کسی وجہ سے نہیں لے کر گئے، اور جس کو لے کر گئے کسی وجہ سے لے کر گئے، یہ سوچ، وہ نہیں گئے، گئے نہیں، لے کر نہیں گئے۔ لے کر نہیں گئے، لے کر نہ لے جانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک رات مجھے جنوں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تو مجھے ساتھ لے گئے، ابو بکر عمر کو نہیں لے کر گئے۔ اب بتاؤ ہم تم کو کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ تمہارے اندر تاریخ کے جواب دینے کا کوئی فہم نہیں ہے۔ پڑا دل جلوں سے تجھے ابھی کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ شور مچاتے ہو صحابہ کا، ہم تو کسی مناظر کو رسول خدا نے منع کیا ہے کہ دشمن کو للکارو نہیں دعوت جنگ کے لیے۔ آ جائے تو استقامت چھوڑو نا، آ جائے تو استقامت چھوڑو نا۔ آپ کو حسین کی کربلا کی فکر ہے، حسین کو آپ کی ذات کے شر کی فکر ہے۔ جو اپنی ذات کے شر سے نجات نہ پا سکا ہو، وہ دوسروں کو خیر کہاں بانٹ سکتا ہے؟ خود خیر نہ بنا ہو تو وہ دوسروں کو خیر کہاں سے دے سکتا ہے؟ اس لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں ڈھل جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں حسین نے ایک امتی بن کر حضور کے پیکر کے سانچے میں خود کو ڈھال دیا کہ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا چاہتے ہیں امتی، میں حسین ابن علی ویسا ہی بن کر آپ کے سانچے میں ڈل رہا ہوں۔ اس لیے ذات حسین سے وابستگی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اتنی جلدی حسینی نہ بنیے۔ آپ کو بہت غیرت آتی ہے مناظرہ کرنے کے لیے، ہمیں فون آتے ہیں، ہمیں یہ اس کے دلائل بتاؤ کاشف بھائی۔ اس قدر بے چین روح امام حسین کی نہیں تھی، تمہیں تو مناظر نے تنگ کیا تو تم مجھ سے رجوع کیا کہ حوالہ دے دو جلدی سے۔ امام حسین تو سال 25-30 سال تنگ رہے، انہوں نے سامنے جو کھڑا تھا اس کو جا کر نہیں کہا کہ تم نے ایسا کر دیا، صبر کے ساتھ دیکھا۔ آپ سے تو قصہ سن کر بے قراری اور بعد میں اپنی ذات کو صفائی کرنی نہیں آتی، حسین کے ساتھ تو بیتا تھا، اس کے ساتھ تو بیتا تھا۔ دیکھیں کس صبر سے وہ بیٹھے ہوں گے، آپ سے تو سنا نہیں جاتا۔
دیکھنا دور کی بات ہے، صدیوں کے فاصلے ہیں، جس کے ساتھ بیت گیا سب کچھ، جس کی ذات پر سب کچھ ہو گیا۔ ملانو تم تو سن نہیں سکتے ہو، ذاکر پڑھتے تو روتے ہیں، شیعہ پڑھتے ہیں روتے ہیں، سنتے ہیں اور کھاتے ہیں اور گھروں میں چلے جاتے ہیں، سب کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم ذات حسینی رکھتے ہوئے مجھے یہ بتاؤ کہ تم پھر گناہ کیسے کر لیتے ہو اگر تم ذات حسینی کا اپنے اندر جذب رکھتے ہو؟ اتنا مال کیسے ہضم کر جاتے ہو زلفی بخاری؟ تم تو بخاری بھی ہو اور کربلا لے کر بھی جاتے ہو۔ میں جی شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تم جس عقیدے میں بھی ڈھلے ہوئے ہو تو پھر یہ شر کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ یہ عاشق رسول، یہ صحابہ کے عاشق، یہ توحید کے پرچارک، یہ اولیاء اللہ کے احترام کرنے والے، چار ہی تو ایک دوسرے اس ملک میں رہ رہے ہیں، چاروں ایک دوسرے کی بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، چاروں ہی ذخیرہ اندوز ہیں، چاروں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، چاروں نے ادھم مچا رکھا ہے، چاروں بلو پرنٹ دیکھتے ہیں، چاروں ہی گندگی کرتے ہیں، چاروں ہی نشے کرتے ہیں، چاروں ہی ناچتے ہیں۔ یہ پھر ادھم کس نے مچا رکھا ہے؟ عاشقوں نے، معاہدوں نے، محبان نے، یہ ذاکروں شاگروں کی جو ذکر کی محفلیں ایسے 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 کر کے کرتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے۔ ہو تم کو جھٹکے لگتے ہیں؟ ہاں، ٹوپیاں، عبائیں، کبائیں، دستارے، بیٹھ کر بڑے آرام سے گولڑا شریف میں ہارمونیم بج رہا ہے، حضرت پیر صاحب سن رہے ہیں۔ لوٹ لے مسلمانوں کے ملک، یہ کس طرح سے ریاض اور سعودیہ کے اندر وہ معاہدین ہی تو رہ رہے ہیں جن کو توحید کا دعویٰ اور حرم کے وہ پاسباں ہیں، اور حرم ہے پاسباں ان کا۔ اس کی ایک اور تشریح بھی ہے، وہ جو گناہ وہاں پر کر رہے ہیں، حرم کہتے ہیں ان کی پاسبانی کر رہا ہے کہ کر لو تم جتنے کرنے ہیں۔ ہاں، ننگے ان شہروں میں، اور لڑکیاں اور لڑکے اور سب تباہیاں ہو گئیں۔ یہ کیسے ہو گئیں؟ نہ لیجئے امام حسین کا نام، نہ کیجئے ان کو بدنام، یہ مشکل مقام ہے۔ اسوہ رسول میں ڈھلے ہوئے کو حسین کہتے ہیں۔ اسوہ رسول شباہت ظاہری کا نام نہیں ہے، یہ شباہت ظاہری جو ہے یہ آپ کے کپڑے، جوتے اور شکل ایسے بنا کر کے، اپنی خوبصورت داڑھی کو بڑھا کر کے، یہ سب چیزیں، یہ تو خربواں حصہ ہے اس شخصیت کا ظاہر۔ یہ نفس کا جو اندر باطن کی ایک دنیا آباد ہے کہ جو لامحدود ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی، نبی نے اس گھوڑے سرکش کو لگام دے دی، حسین ابن علی نے بھی اس سرکش گھوڑے کو لگام دے دی۔ کربلا آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ وہاں یہ وہ کہتے ہیں جی راستہ بدل لیا جی فلان۔ آپ کے اعتراضات سن کر ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ کہیں تحمل حسین ہے، کہیں صبر حسین ہے، کہیں حکمت حسین ہے، کہیں فراست حسین ہے، کہیں دانشمندی حسین ہے، کہیں عقل مندی حسین ہے، کہیں شجاعت حسین ہے، کہیں جرأت حسین ہے، کہیں بے باکی حسین ہے، کہیں استقامت حسین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جگہوں اور زمانے کو بدلتا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں حسین کا اپنے وصفوں سے کام لیتا ہوا۔ میں حسین کو اپنے وصفوں سے کام لیتا ہوا دیکھتا ہوں کہ یہاں حسین نے اپنا یہ وصف نکالا اور اس سے کام لے لیا اس مقام پر۔ یہاں حسین نے یوں کر کے یہ وصف نکالا، اس کو کام میں لانا تھا، وہ اس کو کام کو لے گیا۔ آپ کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ سوچ رہے ہیں۔
آپ تاریخ کو لفظوں کی جنگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم تہذیب کو نفوس انسانی کے اندر رچی ہوئی روحوں کی ایک جنگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو جسموں کی جنگ کے اندر کا الجھا ہوا انسان ہے وہ روحوں کی جنگ کے اندر نہ آئے۔ یہ مارکا کچھ اور ہے جو بپا ہوا ہے، یہ مارکا ہی کچھ اور ہے جو بپا ہوا ہے۔ ایسا جب مارکا ہوا ہے، توحید کے نشے چڑھے ہوئے ہیں، کر کر درشن ویک ویک نہ رجا نہ رجن میرے نین۔ حسین ابن علی تو اس وقت خدا کے درشن کر رہے تھے، ہاں جی، کر کر درشن دیکھ دیکھ رجن تے، دیکھ دیکھ نہ رجن میرے نین۔ امام حسین تو اس وقت نشہ خداوندی میں تھے، کسی کے حسن پر ان کی نگاہیں تھیں، کہیں کی منزل ان کے سامنے تھی، وہ ساری چیزوں کے تخیل میں ڈوبا ہوا حسین۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میں تو ایمان پر آ گیا ہوں۔ رسول نے فرمایا کیفیت ایمان بتا۔ سنو، رسول نے کہا کیفیت ایمان بتا۔ کہا خدا کا عرش دیکھتا ہوں، اور کہا فرشتوں کو طواف کرتا دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، پیغمبر خدا نے دیکھا صحابی کی طرف، اور کہا رسول اللہ جنت کی نعمتیں روزانہ زیارت کرتا ہوں۔ فرمایا اور کہا اللہ کا رسول جہنمیوں کی چیخیں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ ہو صحابی رسول کس مقام پر آپ کھڑے ہیں؟ خدا کے عرش کو دیکھیں، فرشتے طواف کرتے جس کو نظر آ جائیں، جنت کی نعمتیں خوشبودار اس کو دیکھنے اور سونگنے میں مزہ آ رہا ہو نماز کے وقت میں، جہنمیوں کی چیخیں اس کو تہجد سونے نہ دیتی، اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، بارگاہ الہی میں رو رہا ہے۔ تمہاری کہتے چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس کی سسکیاں حضرت عباس کو جس وقت بدر کی رات میں قید کر کے لایا گیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ والے گھر میں رکھا بیڑیاں لگا کے، پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے صبح، یا رسول اللہ کیوں؟ میں میرے چاچے کو پکڑ کے لائے، بیڑیاں لگائے، وہ ہائے ہائے کرے، مجھے ابا یاد آئے۔ کسی کی سسکیاں، رسول اللہ نے فرمایا بچہ رویا، میں نے نماز مختصر کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کا رونا اور کسی کی سسکیاں نبی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، کسی کی گھٹی گھٹی آوازیں پیغمبر پر ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ نماز میں تو آپ اللہ کے ساتھ منہمک تھے، یہ مخلوق خدا کے ساتھ جڑے۔ فرمایا اسی کو تو رسول کہتے ہیں کہ خدا کی یاد سے بھی وابستہ ہو، مخلوق خدا کے قرب سے بھی وابستہ ہو۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول حرف مشدد ہوتا ہے، شد والا حرف۔ شد والے حرف کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پچھلے حرف سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور اگلے حرف سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر خدا سے رابطے، ادھر مخلوق سے بھی رابطے، ہے میرا رسول حرف مشدد کی طرح۔ کیا تعریف کی شاعر نے، کہا جیسے شد کا حرف پچھلے حرف سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو، اگلے سے بھی جوڑنا ہوتا ہے اس کو، ادھر اللہ سے کہتا رابطے، ادھر مخلوق سے رابطے۔ رسول حرف مشدد کی طرح دونوں طرف جڑا ہوا ہے۔ تنگ کیا نبی کو، سسکیاں۔ اگر صحابی اس مرتبے پر پہنچ گیا جو جنتی ہے، تو سید اہل شباب الجنہ اس مرتبے پر پہنچ گئے ہوں گے۔ خداوند عالم ایسا ایمان ہم کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔